صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستوں ساتھی، میرے قابل احترام اور میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ خوش ہیں، اللہ راضی ہیں؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے. محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی، اسی کو خود یار نے چاہا جس کو یاد یار آئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بس ان اعمال میں اللہ ہم سب کو مشغول کر دے جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ان راہوں پہ اللہ چلا دے جن راہوں پہ چل کر اللہ کا پیار ملتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ملتا ہے. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے. تو کل جیسے درس قرآن کا افتتاح تھا وہاں پر الحمدللہ اللہ والی مسجد میں، تو وہاں یہ آیت بھی پڑھی، سورہ کہف سے ہی شروع کیا. تو وہ آیت کا خلاصہ عرض کروں گا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روئے زمین پر جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے زمین کی سجاوٹ بنایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا آگے، فرمائیں کہ یہ اس لیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر دنیا کے خالق اور مالک کو بھول جائے اور دنیا کی ان رنگینیوں میں ہی مست رہے. شراب میں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، ان میں مست رہے. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب نور اللہ مرکزہ، میرے دادا شیخ، تو نواب جوناگڑھ کے نواب تھے. تو ان کی کوٹھی میں دعوت تھی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے اپنے شیخ کے. تو اس وقت یہ شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ایک شعر ہوا ابھی بھی دل میں، آپ سنا دوں؟ فرمایا سنا دو. تو یہ شعر پڑھا. بڑے خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب ایک کنارے. تو یہ ہے کون ہے جو ان دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ مست اور مگن راتیں گزر رہی ہیں. بس اسی طرح کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، ہم بیکار آئے ہیں دنیا میں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا. بس یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے. فلمیں چل رہی ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں. بس یہ زندگی کا مقصد ہے. لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، لڑکوں سے دوستیاں ہیں. بس یہ زندگی کا نعوذ باللہ مقصد ہے. شیشہ ہے، افیون ہے، چرس ہے، بس یہ زندگی کا مقصد ہے. بس جھوٹ بولو، دھوکہ دے کر کماؤ، بس یہ زندگی کا مقصد ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں میرے دوستوں ساتھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ان دنیا کی رنگینیوں میں، اور کون ہے کہ جو دنیا میں رہ کر کہ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں وہ یار ہو. منع نہیں ہے نا، کوئی پڑھائی منع نہیں ہے، ایجوکیشن منع تو نہیں ہے نا، کاروبار منع تو نہیں ہے نا. سب کچھ ہو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو. گرچہ تم ہوا میں جھولو مگر اپنے مالک کو مت بھولو. جس نے پیدا کیا اس کو نہیں بھلانا. اب وہ شیطان تو زور لگائے گا جب دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا کو دل میں نہیں بسا رہا، دل میں دنیا کے خالق اور مالک کو بسانا چاہ رہا ہے. اب وہ دیکھا شیطان نے کہ میں تو اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہوں. اب وہ کوشش کرے گا اس کو مقصد حقیقی سے ہٹا دے. یہ جس راستے پہ چل رہا ہے، جس راستے پہ چل کر اس کو اللہ کا پیار ملے گا، بلکہ یہ خود صرف اللہ کا پیارا نہیں بنے گا، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ جو اللہ کی محبت کے پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھائے گا. شیطان سے یہ تھوڑی ہضم ہوگا. کہاں ہضم ہوتا ہے شیطان کہ بزنس فیل ہو رہا ہے میرا. اب وہ روڑے تو اٹکائے گا. رشتے دار مخالفت کریں گے، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. پہلے تو یہ پردے کی باتیں نہیں تھی، اب تو میں پردے کی باتیں. یہ کون سا دین ہے؟ نعوذ باللہ.
پردے کی جہاں بات آ گئی کہ یہ کون سا دین ہے، دین میں اتنی سختی تھوڑی ہے. ہمارے خاندان میں فلاں حاجی صاحب بھی ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی، وہ تو پردہ نہیں کرتے. یہ تم پردہ کہاں سے لیا ہے کہ بھئی اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا معاملہ میں نہیں لے کر آیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ تو میری غلطی ہے نا کہ میں نے پوچھا نہیں، میں نے کوشش نہیں کی پوچھنے کی، میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ایک اپنے لیے عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے نا، سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ترجمہ مجھے آتا ہی نہیں. جس کو سورہ شفا بھی کہا گیا کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. پتہ نہیں کتنے فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے. کل جیسے سورہ کہف کو لے گئے، کل عرض کی تو اس کی تفسیر میں سورہ کہف، یہ وہ سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی. 70,000 فرشتے اس کے ساتھ زمین پر اترے تھے. سوچیں، اندازہ لگائیں. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہف کس کو کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں اصحاب کہف کون تھے، پتہ ہی نہیں نا. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں، آخری 10 صورتیں بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں سورہ فیل کا ترجمہ کیا ہے، سورہ قریش کا ترجمہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. پڑھے جا رہا ہوں، اچھا ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں. میں اس کا بندہ ہوں نا. یہ 30 پاروں کا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دستور دیا، ایک منشور دیا نا، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو. ایک دستور، ایک منشور دیا. میرے شیخ عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب برکاتہ فرماتے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ولایت بھیجا باہر کسی ملک اس زمانے میں، اور ساتھ میں جو ہے اس نے ایک بڑا سا لیٹر لکھ کر دیا، بیٹا یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، ہدایات ہیں اس میں، تم اپنے دیش سے پردیش میں جا رہے ہو، میری ان باتوں پر بیٹا عمل کرنا. باہر نہیں گھومنا، ہوٹلنگ نہیں کرنا، دوستیاں نہیں لگانا، پڑھائی سے تعلق رکھنا، بری دوستوں سے دور رہنا. نیک دوست مل جائے تو اچھی بات ہے، بری سوسائٹی سے دور رہنا، وہاں کا ماحول ایسا ہے، ایسا کرنا، نماز کی پابندی کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں ہم جو آسمان سے زمین پر آئے تو اللہ نے بھی تو ہمیں ایک 30 پاروں کا خط دیا نا، اور اس میں ہدایت دے دی اس طرح زندگی گزار کے آنا. بہنوں اگر باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں بہنوں کا حصہ دینا، ان کا مال مت ہڑپ کرنا. اب تو بہنوں کو تو چھوڑے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ہی حق نہیں دیتا، اس پہ قابض بنا ہوا. بھائی مانگ رہے، بھائی ہمارا حق دے دو، جاؤ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤ. اور خود حج بھی کر رہا ہے، ہر سال عمرے بھی کر رہا ہے، بیانات بھی کرتا ہے، جگہ جگہ جا رہا ہے دین کی باتیں کرنے کے لیے، جگہ جگہ جا رہا ہے تبلیغ پر، لیکن بہنوں کا حق نہیں دے رہا، بھائیوں کا حق نہیں دے رہا. بھائی کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہے، بھائی جان ہمارا حق ہے، ہم آپ کو کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ سے. کہا تم لوگ بے ادب ہو، گستاخ ہو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، دے دوں گا نا، دے دوں گا، کہیں بھاگ توڑے گا ہوں. تم لوگ ضائع کر دو گے سب کچھ. وہ ضائع کریں، کھڈے میں ڈالیں، آگ میں ڈالیں، کچھ بھی کرے، چیز تو ان کی ہے نا بھائی، ان کے سپرد کرنا بھائی. نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. بہنیں کہہ رہی ہیں بھائی ہمارا حصہ، تو بہنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری شادیاں کس نے کرائی، تمہاری پڑھائی پہ خرچہ کس نے کیا. یہ میں نے کیا، حصے کا نام نہیں لینا، تعلق ختم کر دوں گا، رشتے ناطے ختم کر دوں گا. یہ ایک گھر کی بات نہیں دوستوں ساتھیوں، گھر گھر میں یہ آگ لگی ہے. اس کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں نا، اس کو تو دین سمجھا ہی نہیں. تو بس اصل یہ ہے کہ جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ابھی آیت پڑھی، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حرام خواہشات، حرام آرزویں، حرام تمناؤں کو اس نے پورا نہیں کیا، اس سے رک گیا، فلموں سے روکا، فیس بک کی بدماشیوں سے، یوٹیوب کی بدماشیوں سے بچا، گندی فلموں سے اپنے آپ کو بچایا، لڑکیوں کی دوستیاں ختم کر دی، لڑکوں سے دوستیاں ختم کر دی، اور دل سے کہہ دیا جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی. اے دل تیری مانوں یا خالق کے دل کی مانوں؟ ماننی تو خالق کے دل کی ہے نا. یہ ہے اصل. تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں سورہ فاتحہ میں اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں اللہ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے.
میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں رکوع کی، میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں؟ سجدے میں جو تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ التحیات جو پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. درود ابراہیمی کا ترجمہ مجھے پتہ ہی نہیں. دعائے قنوت کا ترجمہ مجھے پتہ ہی نہیں. بس وہ شروع سے جو یاد کیا بس وہ چلا آ رہا ہے. اچھی بات ہے، وہ بات تو کام تو چل رہا ہے الحمدللہ، لیکن کچھ پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کھٹ پٹ سب کچھ پتہ نہیں تو اللہ کے رب کے کلام کا کچھ پتہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کا کچھ پتہ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، مسلمان ہوں اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں مسلمان کا مطلب مسلسل مان. کس کی مان؟ اللہ کی مان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان. یہ زندگی کا مقصد ہے میرے دوست ساتھیوں. بیان کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے ہاں قیمت بیان کرنے سے نہیں لگتی، ثواب مل جائے گا. قیمت اللہ کے ہاں لگے گی جب اس بیان پر عمل کرے گا، ورنہ اوپر بیٹھنے سے نیچے بیٹھنے سے قیمت نہیں لگتی. قیمت تو اللہ کے ہاں تقویٰ سے لگتی ہے. بیان کرنے والا عمل نہیں کر رہا، سالی سے بھی باتیں کر رہا ہے، سالی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور چچا زاد کے ساتھ بھی ہنسی مذاق میں مشغول ہے. پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، جتنے زاد ہیں ان کے ساتھ وہ گھسا ہوا ہے لڑکیوں کے اندر، بیان بھی کرتا ہے. کہ میرے لیے سب ایسے جیسے پتھر. ابے تو بھی ان کے لیے پتھر ہے چلیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت فرمائی. ہماری تاریخ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. آپ نے نصیحت کس طریقے سے فرمائی؟ پڑھتا تھا، اس طرف جو ہے خواتین بیٹھتی تھی، آپ نصیحت فرماتے تھے. ہفتے میں ایک دن طے تھا خواتین کے لیے. جیسے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں خواتین سن رہی ہیں بیان اللہ کے فضل و کرم سے ایوب لالا مرحوم کے گھر میں. ٹھیک، راستہ بھی بالکل الگ، اسپیکر لگا ہے، ماں بہن کو بیٹیاں سن رہی ہیں. ہفتے میں ایک دن مقرر تھا. آج سامنے بٹھا کر لڑکیوں کو بیانات ہو رہے ہیں. لاہور کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے، جن کے بارے میں جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم مولانا قاری ارشد عبید صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو طالب علم بن کر اس عمر میں آیا تھا، بڑی عمر میں آیا تھا، ڈاکٹر، اور پھر مدرسے میں داخلہ لیا، عالم بنے. کا اس عمر میں یہ آئے تھے، مدرسے میں داخلہ انہوں نے لیا تھا. یہ وہ شاگرد ہے جس نے ہم جیسے استادوں کو بھی رولا دیا تھا. اس کا عمل، اس کا تقویٰ، ٹھیک، اللہ نے بڑا ان کو مقام دیا. ان کو بہت بڑا ادارہ ہے لاہور میں، بہت بڑا ادارہ ہے. ہمارے حضرت اسے بہت محبت کرتے ہیں، حضرت کو دعوت دیتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. جب بھی جاتے ہیں لاہور تو ان کا جو ادارہ ہے وہاں حضرت بیان فرماتے ہیں. ذرا سنیے گا غور سے. بیٹھے ہوئے تھے بیان سے پہلے یا بیان کے بعد، وہ ریکارڈ ہو چکا ہے پوری مجلس ریکارڈ ہو چکی ہے. انہوں نے عرض کیا، ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے. تو عرض کیا حضرت، وہ یونیورسٹی میں مجھے بیان کے لیے بلایا جاتا تھا، میں جاتا ہوں، لڑکیاں بھی سامنے ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں، میری نزدیک تو میری اولاد کی طرح ہے. تو حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا. حضرت نے کیا ادب سے فرمایا. میں نے اپنے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ سے سنا. فرمایا کہ نامحرم کو اگر آپ نے دیکھا تو یہ بدنظری ہوئی، اور جب بدنظری ہوئی تو بدنظری سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اللہ کے غضب کا سایہ ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں بخاری شریف میں فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا بھی ہو رہا اور دین کی باتیں بھی ہو رہی، اثر کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کا حکم کیا نہیں ٹوٹ رہا؟ شیخ ہاں یہ تو ہے. حضرت آپ کی نظر میں وہ آپ کی بیٹی ہیں، اولاد ہے، کیا وہ بھی آپ کو اپنی اولاد، اپنا باپ سمجھتے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ایسی خواتین کی طرف سے خط آتے ہیں. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا یہ میسج میرے پاس آیا، مجھے پڑھ کے دیں. میں پڑھو تو وہ مفتی صاحب ایسے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں بیان سن رہی ہیں، کسی گھر میں بیان سن رہی ہیں. کبھی کسی عورت کو سامنے بٹھا کر بیان نہیں کیا، کبھی دم نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور عورت کا پیغام آیا تھا، میں آپ کے بیانات سنتی ہوں، آپ کی تقریر سنتی ہوں، میں بہت متاثر ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مفتی صاحب ماشاءاللہ خود صاحب اولاد، شادی شدہ. فرمایا دیکھو یہ دیکھو، یہ تو اس وقت کا حال ہے کہ ابھی دیکھا نہیں، صرف باتیں سنی اور وہ شادی کا پیغام دے رہی ہے.
اور سامنے بیٹھ کر پھر کیا حال ہوگا دوستوں ساتھیوں؟ آگے سنیے گا. حضرت فرمایا حضرت کیا اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. یہ حقائق ہے میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ میرے دل میں اتار دے. دین پھیلانا ہے اپنے طریقے سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیلانا ہے. اسی طریقے سے دین پھیلے گا. بڑے وہ ہمدردی، بڑی ہمدردی، بچیاں ہیں ہماری، بچیاں ہیں ہماری، اولاد کی جگہ ہے، اور ان کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر رہا ہے اور ان کو نصیحت کر رہا ہے. اگر ان کو ہم نے نہیں سمجھایا، قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا. یہ سب اللہ معاف کرے. یہ اپنے وہ اس کو کہتے طفل، وہ چھوٹے بچے کی تسلی اور کچھ نہیں. اس طرح کوئی اردو کا لفظ ہے. بہرحال میں حضرت عرض کی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ٹوٹے گا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اور اللہ ایمان والی عورتوں سے فرما رہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ ایمان والی بیویوں سے بھی فرما رہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کا حکم تو ٹوٹ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہن بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ لعنت فرما اس پر کہ جو اپنے آپ کو دکھائے. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے. لعنت کا مطلب بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اللہ کی رحمت ہٹ گئی نا، اللہ کی رحمت ہٹ گئی، غصہ آ گیا، غضب آ گیا. آگے سنیے گا. حضرت جب آپ بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی ہوتے ہیں. جی کہ حضرت جب آپ بیان کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا خادم ہوتا ہے. آپ کی نظر میں وہ لڑکیاں آپ کی اولاد کی جگہ ہے، آپ کے خادم کی نظر میں بھی وہ ان کی بہنوں کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ ہے. اور آج جس طرح آپ لڑکیوں کے میں بیان کر رہے ہیں، آج اگر آپ لڑکیوں کو بیان کر رہے ہیں، لڑکیاں دور بیٹھی ہوئی ہیں. کل کو آپ کے جو یہ مریدین ہیں، کل جب یہ اس منصب پر آئیں گے تو لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر پھر بیان کریں گے. آگے کیا بتاؤں میرے دوستوں ساتھی. یہیں سے پھر تباہی کا دروازہ کھلتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دم کروں گا. اور پھر کس بہانے سے پھر تنہائی اور کس بہانے سے پھر حرام کاری شروع ہوتی ہے. کتنی بچیاں برباد ہوئی. اس طرح شیطان ہماری رگوں کے اندر اس طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے ظاہر، فرشتہ بھی ہو تو اس سے بدگمان رہنا. ذرہ برابر اپنے اوپر بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے جو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا. میں تو بس اللہ معاف کرے مجھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت کچھ ہو جاتا ہے میرے دوستوں ساتھی. لوگ کہتے ہیں لیا نہ دیا، دیکھ لیا تو کیا ہوا. میرے شیخ فرماتے ہیں لیا بھی دیا بھی. کیا لیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے لی. اور کیا دیا؟ اپنے تہجد کا نور دے دیا، اوابین کا نور دے دیا، اشراق کا نور دے دیا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک نظر کی حفاظت. میری بہنوں آپ بھی سن لیں، مردوں کے لیے تو حکم ہے، آپ کے لیے بھی تو حکم ہے نا. نامحرم مردوں سے اپنی نظر کی حفاظت. فرمایا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا اللہ ہر نظر کی حفاظت کے بدلے میں 1,00,000 تہجد کا نور عطا فرمائیں گے. ہر نظر کی حفاظت کے بدلے میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. کہ اس نے دنیا کی ان شکلوں کو نہیں دیکھا، نہ کالی کو دیکھ نہ گوری کو دیکھ اسے جس نے ان کو رنگ بخشا. ڈیزائنوں کو مارو گولی، یہ دیکھو ڈیزائنر کتنا خوبصورت ہے. اے دوست کی شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت. اے دوست یہ چاند زیادہ، چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینوں کو پیدا کرنے والے اللہ زیادہ میٹھے. اے دوست یہ کمر خوشتر یا آنکھ کمر سازت. یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا جس نے چاند کو پیدا کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے. یہ فلمیں، یہ ارطغرل کا ڈرامہ دیندار کے لانے والے، بیان کرنے والے بھی نہیں بچ سکے، نماز پڑھانے والے بھی نہیں بچ سکے. کہا اس میں تو جذبہ جہاد ابھرتا ہے. میرے شیخ فرماتے جھوٹ بولتے ہو، جذبہ جہاد نہیں زنا کا جذبہ ابھرتا ہے. ہمارے دوست ہیں ترکی میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان سے فون آتے ہیں دوستوں کے، یار ترکی میں میرے لیے رشتہ دے. ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد اب وہاں رشتے تلاش کر رہے ہیں. تو میں زنا کا دروازہ کھولے گا، ایمان جہاد کا جذبہ نہیں ابھرے گا، زنا کا جذبہ ابھرے گا. حضرت تو الحمدللہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، سامنے بول بھی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب کسی کو یہ چیزیں بھاری گزری تھی، یہ الفاظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ تو کون سے الفاظ استعمال کریں بھائی؟ جو ہو رہا ہے وہی تو. اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بچائے کہ کسی کے لیے بیان ہو. اللہ میری حفاظت فرمائے، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. اور
جی وہ جہاد کا جذبہ. کل کو نعوذ باللہ پھر نماز کے لیے بھی فلمیں بنائی جائیں، نعوذ باللہ روزے کے لیے بھی فلمیں بنائی جائیں. وہاں مجاہدین کی کیا کردار کشی نہیں؟ وہ جو مجاہدین کا جو روپ جن لوگوں نے دھارا، تو کیا وہ یہ مجاہدین کی کردار کشی نہیں؟ صوفیاء، اللہ والے، داڑھی بڈھی کے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سنا کہ جی صوفیاء کرام آئے داڑھی بڈھی کے کلین شیف. کون ہے جی؟ شیخ کامل، پیر کامل، پیر طریقت، بڑی ہستی ہے، پونچی بھی ہستی ہے. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہوا پر اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان سے. ہاں پہنچا ہوا ہے، اللہ تک نہیں یہ پہنچا، شیطان تک پہنچا ہوا ہے. داڑھی مڈی بھی مونچھے جو ہے وہ کلین شیو ہے. اور جی کون ہے جی؟ بڑا جبہ بنا، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے. آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی. اللہ معاف کرے. جیسے یہاں دیکھا کتیا والی سرکار، پھوسیاں والی سرکار، کون سی سرکار. ہمارے یہاں تو بڑھو ہمارے یہاں فرماتے اپنے بزرگوں کا نام تو صحیح رکھو، نام تو اپنے بزرگوں کو صحیح رکھو. کتیا والی سرکار، یہ فلاں سرکار. یہ اللہ والے ایسے نہیں رہتے. اللہ والا وہ جو اپنی خلوت کو بھی اللہ پہ فدا کرے، جلوت کو بھی اللہ پہ فدا کرے. تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے تیرے دل میں مولا ہے. اذا روح ذکر اللہ، اللہ کا پیارا وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوستوں، اس لیے بتا رہا ہوں. حضرت جب ایئرپورٹ سے باہر آئے، موریشس کے سفر سے یا دبئی کے سفر سے باہر آئے، لوگ دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. مجھ سے کہا یہ کون ہے؟ میں نے حضرت کا نام بتایا. میں نے کہا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے یہ خلیفہ اجل ہے ماشاء اللہ، بڑے خلفاء میں سے. جاتے جاتے روتے گئے، کہنے لگا میں بھی کہوں کہ یہ کون ہے؟ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جلوت کو بھی اللہ پہ فدا کر رہے ہیں، خلوت کو بھی اللہ پہ فدا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے پارسا بنے ہوئے اور گھر جا کر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے، نکالا موبائل اور جو بس شروع. کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، بچے بھی نہیں دیکھ رہے. بیوی الگ کمرے میں سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. یہ تنہائی ہے. لیپ ٹاپ کھولا، ادھر موبائل اپنا اسمارٹ فون کھولا اور گندی سائڈ کی طرف چلے گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں صحابہ بھی تلاش کرتے تھے اور ہم بھی تلاش کرتے. فرق ہے، صحابہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، ہم گندی سائڈ تلاش کرتے ہیں. کسی طریقے سے لڑکیوں سے باتیں، اور لڑکیاں شادی شدہ عورتیں لڑکوں سے باتیں. کیا بتاؤں آپ کو، ایک خاتون کا خطہ کا 30 لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں، شادی شدہ 30 لڑکوں سے. اور ایک ان میں سے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ رشتے کا پیغام لے کر آنے والا ہے، اور میں نے یہ تاثر دیا کہ میں کنواری ہوں. اور اس نے دھمکی دے دی کہ اگر تم نے اپنا نمبر بند کیا، اگر موبائل بند کیا، میں اتنا اثر رکھتا ہوں، میں کسی بھی طریقے سے تم تک پہنچ سکتا ہوں، شادی تم سے کرنی ہے میں نے. بس میرے گھر والے تیار ہو چکے، اب میں کیا کروں، میرا گھر برباد ہو جائے گا. میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ کھڑے کھڑے 3 طلاق دے دے گا. چھوٹے چھوٹے بچے. تو یہ زبان کا زنا کیوں کیا؟ کانوں کا یہ زنا کیوں کیا؟ میرے شیخ فرماتے جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے، میرے لیے فرمایا جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. رات کو اٹھ کر رات کی تنہائیوں میں لیلا سے بات کرنے والے توبہ کر کے آج سے رات کی تنہائی میں مولا سے بات کر کے تو دیکھ وہ مولا دیتا کیا ہے. ان لڑکیوں نے کیا دیا، ان معشوقوں نے کیا دیا، اس معشوق نے کیا دیا، اور پھر دیکھو اللہ کیا دیتے ہیں. اس لیے عرض کرتا ہوں کسی کی رات گزرتی ہے لیلا سے باتیں کرتے کرتے، اس میں فلمیں بھی آ گئی، اس میں جو ہے وہ کارٹون بھی آ گئے، فنی ویڈیوز بھی اس کے اندر آ گئی، اس کے اندر ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ بھی سب کچھ آ گیا. کسی کی رات گزرتی ہے اس طرح، اور کسی کی رات گزرتی ہے مولا سے باتیں کرتے کرتے. کیا دیتے ہیں ذرا سنیے گا. اللہ اکبر. وہ اتنے قدردان ہیں. آنکھ کھلی، کروٹ بدلتے بدلتے اللہ سے معافی مانگی، اللہ جی مجھے معاف کر دے. اس نے کروٹ جیسی بدلی، کروٹ بدل کے سو گیا. اس کو خبر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ان الفاظ کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دی. وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم رب ہے. سارا عالم ہے کہ بیلاک پڑا سوتا ہے، ہر ایک غفلت کی نیند سوتا ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں اے دوست تیرا نام لے کر کوئی روتا ہے. رات کی تنہائیاں جب ہر طرف ایک ہو کا عالم، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو،
تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے خن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، جس طرف دیکھوں آئے تو ہی نظر۔ بس آج کے بعد بس اس دل کی صفائی میں شروع کر دوں نا۔ دل کے اندر، کعبہ کے اندر 360 بت تھے دوستو، 360 بت۔ کیا کعبہ نے ان بتوں کو نکالا تھا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، آپ کے حکم سے صحابہ نے بتوں کو نکالا تھا۔ میرے دل کے اندر جو گناہوں کے بت ہیں، لڑکیوں سے تعلقات، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، بدفعلی کی بیماری، بد نظری کی بیماری، حرام عشق کی بیماری، ماں باپ سے لڑنے کی بیماری، بھائیوں بہنوں کو ستانے کی بیماری، جتنے بھی بت ہیں یہ بت خود بخود نہیں نکلیں گے، اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ایک کرتے وہ بت گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا۔ بچا خانہ دل کو سڑی گندگی سے، خانہ دل، بچا خانہ دل کو سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو پادنی ہے، موتنی ہے۔ یہ سخت الفاظ بھی اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر ان لیلاؤں سے نفرت بیٹھ جائے اور دل میں صرف مولا ہی مولا ہو۔ یہ اس لیے دل جس کے رہنے کی جگہ اس کو آنے تو دے، دل جس کے رہنے کی جگہ نہیں اس کو جانے تو دے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی وہاں، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دیکھیں یہ بھی تو ہستیاں تھیں، ذرا غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ جلدی عرض کروں گا، یہ بھی تو ہماری تاریخ تھی، یہ بھی تو لوگ تھے جو کہہ کے نہیں کر کے دکھا گئے۔ شوال سن 5 ہجری، شوال سن 5 ہجری اتحادیوں کا سیلاب مدینہ منورہ کی طرف امڑ آیا۔ مدینے کے یہود وہاں پہنچے مکہ، اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کر مختلف قبائل کو لے کر انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بس مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ قریش نے اپنے جوانوں، حلیف قبائل اور دوسری جگہوں سے 4000 جوانوں کی نفری انہوں نے جمع کی، جن میں 300 گھڑ سوار تھے۔ 4000 کا لشکر اور جس میں 300 گھوڑ سوار تھے۔ بنو غطفان نے 700 جمجو پیش کیے جن کی قیادت عیینہ ابن حصن کر رہا تھا۔ بنو مرہ کے 400 سپاہیوں کا سالار حارث ابن عوف تھا۔ مسعر بن رخیلہ بنو اشجع کے 400 سورماروں کے ساتھ وہ آیا۔ راستے میں بنو اسد، بنو سلیم کی فوجیں بھی ہم رکاب تھی۔ اس طرح حملہ آور کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ 10,000 کا لشکر تھا جس نے مدینے پہ چڑھائی کی۔ قریشی سالار ابو سفیان ابن حرب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی۔ ان کے پاس تمام فوجوں کی عمومی کمان تھی۔ نبی اکرم پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتحادیوں کی روانگی کی اطلاع پاتے ہی شہر کی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جنوب میں باغات کی دیواروں اور مشرق اور مغرب میں حرہ کی دشوار گزار ٹیلوں نے حملہ آوروں کی راہیں مسدود کر رکھی تھی، اس لیے اصل خطرہ شمال کی طرف تھا۔ عام حالات میں یہاں صرف مورچے بنا کر بھی دفاع کیا جا سکتا تھا، اور اگر دشمن شہر میں گھس آتا تو شہر کی گلیوں میں جا بجا واقع انصار کی قلعہ نما حویلیاں سے ان پر پتھراؤ اور تیر اندازی کر کے انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلایا جا سکتا تھا۔ جیسے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی منصوبہ یہی تھا، لیکن اب دشمن کی افرادی طاقت اتنی زیادہ اور انتظامات اتنے مکمل تھے، یہ معمولی دفاعی حربے کارآمد نہیں ہو سکتے تھے۔ کھلے میدان میں لڑنے کے نقصانات جنگ احد میں سامنے آ چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شہر کے دفاع کے بارے میں مشورہ کیا، جس میں اکابر نہیں عام صحابہ کو بھی رائے پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، فارس سے آئے ہوئے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز سب سے الگ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فارس میں ایسے مواقع پر خندقیں کھود کر حملہ آور کی پیش قدمی روک دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بڑے غور سے سنا اور پھر بلا تاخیر اس پر عمل کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اس زمانے کی ترقی یافتہ جنگی تکنیک تھی جس سے عرب ناآشنا تھے۔ وہ جو 10,000 کا لشکر، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مسلمان ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
گھوڑے پر سوار ہو کر چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے. مدینے کے آس پاس گشت کر کے دفاع کے لیے مناسب نقشہ تیار کیا. قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حکم دیا کہ مجاہدین جن کی تعداد 3000 تھی، دشمن کتنا؟ 10,000، کوہ سلع کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں اور مدینے کے مشرقی ٹیلے حرہ واقم سے مغربی ٹیلے حرہ و برہ تک کمان کی شکل میں ایک لمبی خندقیں کھودیں. کھدائی سے قبل اس سارے علاقے کی پیمائش کی گئی. تقریباً 3.5 میل 5.5 کلومیٹر تھی. اس طویل پٹی پر خندق کی کھدائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات خود لگائے اور حد بندی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کی ٹولیاں بنائی. 20 میٹر رقبے کی کھدائی ہر ٹولی کے ذمہ لگا دی. اللہ اکبر. مہاجرین اور انصار میں سے ہر شخص قوی البدن غریب الوطن صحابی سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنی ٹولی میں لینا چاہتا تھا. اختلاف اتنا بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا پڑا. فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. خندق کی گہرائی 15 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ کے لگ بھگ رکھی گئی تاکہ گھوڑ سوار بھی اسے آسانی سے نہ پھیلان سکے. چونکہ وقت کم تھا اس لیے بہت تیزی سے کام شروع ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے سب کو اس کام میں لگا دیا. موقع اتنا نازک تھا کہ کوئی بچہ بڑا اس کام سے پیچھے نہ رہ سکا. جذبہ تھا. اللہ اکبر. اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے جانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتا تھا. جو کڑیل جوان تھے وہ کدالوں اور پھوڑوں سے زمین کھود رہے تھے. باقی لوگ مٹی اٹھا کر کناروں پر جمع کر رہے تھے جس سے خندق کے اندرونی کنارے پر تقریباً 6 فٹ بلند پشتہ بنایا جا رہا تھا. مٹی کون اٹھا رہے تھے سنیں گے؟ اسماعیل سنو. مٹی اٹھانے والوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ جیسے بزرگ حضرات بھی شامل تھے. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا. جلدی میں سب کو ٹوکریاں نہیں مل سکی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ اپنے کپڑوں میں مٹی ڈال کر اپنے کپڑوں میں دامن میں ڈال کر مٹی لے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کی نگرانی اور صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بذات خود خندق کے پاس ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کر وہیں مقیم ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا سنیے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم 10 آدمیوں کی ایک ٹولی میں بذات خود شامل تھے. موقع بموقع نہ صرف کھدائی میں شرکت کرتے تھے بلکہ مٹی اٹھا کر پھینکنے میں بھی حصہ لیتے تھے. یہ سخت سردی کے ایام تھے اور شہر میں کھانے پینے کے ذخائر بہت کم رہ گئے تھے اس لیے صحابہ کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہ تھا. پھر بھی وہ خندق کی کھدائی میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ بن سعودہ مرکاتم صحابہ نے نعمتیں کم کھائیں نعمت دینے والے کو زیادہ یاد کیا. ہم نے نعمتیں زیادہ کھائی نعمت دینے والے کو ہی بھلا دیا. اللہ اکبر. ذرا سنیے گا آگے. کھدائی کا کام روزانہ صبح سویرے شروع ہوتا اور اندھیرے پھیلنے تک جاری رہتا. اس دوران مشرکین کی پیش قدمی کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی. کھدائی مکمل ہونے سے چند دن پہلے یوں لگتا تھا کہ مشرکین کے ہر اول دستہ کسی بھی شب چھاپا مار حملہ کر سکتا ہے. ممکنہ شب خون میں کھلبلی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم پر شب خون مارا جائے تو اپنوں کی پہچان کے لیے شناختی جملہ حامیم لا ینصرون ہوگا. اب سنیے. حملے سے قبل کھدائی مکمل کرنے کے لیے مسلمان اپنی ساری قوت صرف کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رضی اللہ عنہم کی یہ مشقت اور محنت دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی جس پہ موضوع شروع ہوا تھا نا. فاغفر الانصار والمہاجرہ. پس اے اللہ آپ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجیے. آپ ان کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے. صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سن کر اپنی محبت اور ولولے کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا نحن الذین بایعوا محمدا. ہم وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں. علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب تک ہم باقی رہیں گے ہمیشہ کے لیے ہم جہاد پر بیعت کر چکے. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا. اللہ کی قسم اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ صدقہ خیرات کرتے نہ نماز پڑھتے. اللہ. بے شک ان لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے
وہ جب بھی ہمیں آزمائیں گے ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آواز ملا کر دہراتے ہم ہار نہیں مانیں گے. کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت چٹان نکل آئی. ہارون رشید سننا. صحابہ اکرام اسے توڑنے سے عاجز آ گئے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ خود تشریف لائے اور کدال سے اس سخت چٹان پر 3 وار کیے. وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ آپ کا معجزہ تھا. چٹان پر وار کرتے ہوئے ہر بار کچھ شعائیں سی چمکی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ چمک کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے پہلی ضرب میں یمن کی اور دوسری پر شام اور مغرب کی اور تیسری پر مشرق کی فتح کی خوشخبری مجھے سنائی دی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے. حال یہ تھا کہ صحابہ نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یمن بھی فتح ہوگا, یہ روم فارس یہ سب فتح ہوں گے. آگے الحمدللہ بیان چل رہا ہے آج کل اللہ والی مسجد میں فارس کی فتوحات کے بارے میں, شام کی فتوحات کے بارے میں. منافقین جو اپنی ساکھ بچانے کے لیے بادل نخواستہ ساتھ تھے باتیں بنانے لگے کہ جان کے لالے پڑے اور مشرق اور مغرب کی فتوحات کی خوشخبریاں سنا رہے. اللہ اکبر. آگے سنیں گے. حقیقت یہ تھی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے تھے, مگر اللہ کے وعدوں پر آپ کو اور سچے مسلمانوں کو پورا یقین تھا. ٹھیک جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہاں تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, تم اپنے بچے کو مولوی بناؤ گے, تمہارا بچہ کھائے گا کہاں سے؟ مولانا منظور مینر صاحب فرماتے منہ سے تو کھائے گا اور کہاں سے کھائے گا. اچھا تو ان علماء کو اللہ کے پیاروں کو مفتی صاحبان کو اللہ کے وعدوں پر اور جو ہے یقین ہے. پیارے نبی سے جو فرمایا یقین ہے. اچھا سنیے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر فاقہ کشی کے اثرات بہت نمایاں محسوس کیے. ان سے برداشت نہ ہو سکا. تیزی سے گھر گئے تاکہ کچھ پکوائیں, مگر وہاں بھی جو کہ تھوڑے سے دانوں اور بکری کے ایک بچے کے سوا کچھ نہ تھا. ان کی اہلیہ نے جلدی جلدی وہی جو پیس کر آٹا گوندا, بکری کے بچے کو ذبح کر کے چولہے پر ہانڈیاں چڑھا دی. ادھر جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا میں کچھ کھانا تیار کر رہا ہوں, آپ اور 1-2 حضرات اور تشریف لیں. آپ اور 1-2 حضرات اور تشریف لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے مقدار بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خاصا ہے, اچھا خاصا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہاجرین اور انصار کو جو وہاں موجود تھے ساتھ لیا اور جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے, خود روٹی سالن نکال کر سب کو دیتے گئے. یہ 800 کے لگ بھگ افراد تھے جو خوب سیر ہو کر اٹھے, مگر جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیاں اسی طرح سے سالن سے بھری ہوئی تھی اور روٹیاں بھی باقی تھیں. 15 دن کی شبانہ روز مشقت کے بعد آخر خندق مکمل ہو گئی. ادھر سے قریش کا لشکر بھی نمودار ہوا اور احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر مدینے کے شمال میں پھیل گیا. ان کے ساتھ احابیش, بنو غطفان, بنو کنانہ, اہل نجد اور تہامہ کے مشرکین بھی تھے. اپنے سامنے ایک گہری وسیع خندق کھودی دیکھ کر سب حیران رہ گئے. بولے بخدا یہ تو ایسا حربہ ہے جو اس سے پہلے عربوں نے کبھی نہیں آزمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 15 سال سے کم عمر تمام بچوں کو جو اب تک کھدائی میں شریک تھے خواتین کے ساتھ انصار کے قلعے نما حویلیوں میں پناہ لینے کے لیے حکم دیا. آگے تفصیل ایسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے 2 الگ الگ لشکر ترتیب دیے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار کا امیر مقرر کر کے انہیں پرچم دیے. خندق کے کنارے مورچہ بندی کرائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 افراد کے ساتھ مدینے کی رکھوالی پر مقرر کیا تاکہ پیچھے سے شہر پر کوئی حملہ نہ ہو سکے, خصوصاً بنو قریظہ کی شرانگیزی نہ کر سکے. پھر ان بدبختوں نے بھی غداری کی تھی, اس کی بھی پھر اللہ نے سزا دی ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. سنیے گا آگے تفصیل بہت زیادہ ہے. اب سنیے گا. مشرکین کی طرف سے خندق پر دھاوے برابر جاری تھے. ابو سفیان, عمرو بن العاص, خالد بن ولید,
اکرمہ بن ابی جہل اور قریش کے دیگر نامی گرامی سردار گھوڑ سواروں کو لے کر باری باری حملہ کرتے تھے. خالد بن ولید میں بعد مسلمان ہوئے. کیا اللہ نے ان سے کام لیا. ایک دن ان کا نامور سردار نوفل بن عبداللہ خندق عبور کرنے کی کوشش میں گھوڑے سمیت خندق میں جا گرا. مسلمانوں نے اوپر سے اسے پتھر کا نشانہ بنانا شروع کیا تو اس نے آواز لگائی, اے عربو, تلوار سے قتل بہتر ہے. پتھروں سے مجھے مت مارو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے تھی مانے. اچھا, اے عربو, تلوار سے قتل بہتر ہے. یہ سنتی حضرت علی رضی اللہ عنہ شمشیر سونت کر خندق میں کود گئے اور ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. آگے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا مشرکین پر اس کی موت بڑی گرا گزری. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ نوفل کی لاش ہمارے سپرد کر دے, ہم اس کے بدلے میں 10,000 درہم دینے پہ تیار ہیں, لاش خالی دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے فرمایا لاش ان کے حوالے کر دو, یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا عوض بھی ناپاک ہے. اللہ اکبر. یہ لاش, یہ مشرک یہ بھی ناپاک اور اس کا جو بدلہ ہم لیں گے وہ بھی ناپاک, واپس کرو. اللہ اکبر. آگے سنیے گا, میں بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں. خندق کے کنارے اس طرح محصورانہ جنگ رہی, تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا. اوس کے سردار سعد بن معاذ دراز کر تھے اور زرہ چھوٹی تھی جس سے ان کے دونوں ہاتھ باہر دکھائی دیتے تھے. ایک دن قریش کے ایک ماہر تیر انداز حبان بن عارقہ نے طاق کر ان پر تیر چلایا جس سے ان کی کلائی کی شیرک کٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد ہی میں خیمہ لگوا دیا تاکہ اپنے قریب رکھ کر ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جا سکے, مگر خون بند ہونے کا نام نہ لیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک سلاخ گرم کر کے زخم کو داغا, مگر نصیب میں شفا نہ تھی. ہاتھ پھول گیا, پھر زخم پھٹا اور خون دوبارہ جاری ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زخم کو داغا. اسی حالت میں سعد بن معاذ نے دعا کی, الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دے دے جب تک میں میری آنکھوں کو بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈی نہ کر دے, جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ خون بہنا فوراً بند ہو گیا. تاہم حالت خطرے سے باہر نہ تھی کیونکہ زخم شیرک کا تھا. ایک دن غیر معمولی واقعہ ہوا. غزوہ خندق کے دوران حریف کے چند نامور شہ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی ایڑ لگائی اور ایک نسبتاً کم چوڑی جگہ سے جست کر کے خندق کے پار آ گئے. ان میں عرب کا مانا ہوا شمشیر زن عمرو بن عبد ود بھی تھا. یہ عرب کا مشہور جو ہے یہ شمشیر زن یعنی مشہور یہ پہلوان تھا اور مشہور لڑاکا آدمی تھا. اس نے للکار کا کہا, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, میں اس سے لڑوں گا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. فرمایا, علی یہ عامر بن عبد ود ہے. عامر بن عبد ود نے دوبارہ آواز لگائی اور جواب میں خاموشی پا کر کہنے لگا, کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں تم مر کے جانے کا یقین رکھتے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر اٹھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی بیٹھ جاؤ, یہ عامر بن عبد ود ہے. وہ بولے, چاہے کوئی بھی ہو آپ کی اجازت چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. یہ تلوار سونت کر پیدل نکلے. عامر بن عبد ود انہیں آتا دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور شعلے کی طرح چمکتی شمشیر لے کر حملہ آور ہوا. سوچے اس وقت کیا حال ہوگا. صحابہ سب دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ نے وار ڈھال پر روکا, مگر عامر بن عبد ود کا ہاتھ اتنا زوردار تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی. تاہم زخم کاری نہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً سنبھل کر اس کے کندھے اور گردن کے بیچ پر ایسی ضرب لگائی کہ خون کا فوارہ ابل پڑا اور عامر بن عبد ود کے ڈھیر ہوتے ہی مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر کا. بعض نے لکھا ہے کہ ایسا وار کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اس کی خود جو تھی نا اس کے ٹکڑے ہوئے, جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے, نیچے ایک چٹان تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. کس کی دعائیں ساتھ تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ تھی. اللہ اکبر.
اس کے ڈھیر ہوتے ہی مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا. جو مشرک خندق کے پار آ گئے تھے وہ بھی بھاگ گئے کہ بھاگو بھاگو، ان سے کوئی نہیں بچ سکتا. اسی دوران اتحادیوں میں پھوٹ کے اسباب بھی پیدا ہو گئے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض یہودیوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ اگر شکست ہو گئی تو کئی اتحادی ہمیں مسلمانوں کے آگے چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں فرار نہ ہو جائیں. بس اس طرح جو ہے ان کے اندر آپس میں پھوٹ ہو گئی اور اللہ کی ایک مدد پھر یوں آئی. ایک آندھی آئی، ایک آندھی چلی اور اندھیرا ہو گیا اور آندھی چلی جس سے ان کے خیمے اکھڑنے لگے اور جو گھوڑے ان کے بندھے ہوئے تھے جن قلوں کے ساتھ وہ اکھڑ گئے. اب وہ جو ہے وہ برتن بھی سارے گر گئے اور بس بھاگو بھاگو، واپس جاؤ واپس جاؤ، یہ نعرے شروع ہو گئے. بہرحال محاصرے کے 3 ہفتے گزر گئے تھے. موسم سرد تر ہوتا جا رہا تھا. محاصرین اور حملہ آور دونوں خستہ حال تھے. ساتھ ہی طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. یہ اللہ کی غیبی مدد تھی جس نے اتحادیوں کے حوصلے پست کر دیے. ابھی بھی اتحادی جمع ہوئے تھے نا، افغانستان میں جمع ہوئے تھے نا، کتنے ملک اتحادی جمع ہوئے تھے. ان کا بھی اللہ نے کیسا بیڑا غرق کیا نا کیسے اللہ نے بیڑا غرق کیا. ٹھیک، کس کے ذریعے بیڑا غرق کیا؟ مدارس کے علماء، مدارس کے طلباء کے ہاتھوں. اور بتا دیا اللہ نے پوری دنیا کو کہ یہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے دہشت گرد نہیں، یہ صحابہ کے اصل وارثین ہیں. ایک طوفانی اور اندھیری شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا. انہوں نے جا کر دیکھا طوفانی ہواؤں سے اتحادیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہانڈیاں الٹ الٹ کر گر رہی ہیں. مشرکین کے رؤسا جو ایک الاؤ کے گرد ہاتھ تاپ رہے تھے زور شور سے واپس چلنے پر بحث کر رہے تھے. آخر اتحادیوں کے امیر لشکر ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا. حذیفہ رضی اللہ عنہ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی. ذرا سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اللہ قربان ہو اس مسکراہٹ پر. حذیفہ رضی اللہ عنہ تاریکی میں دندان مبارک کی چمک صاف دیکھی. اگلے دن اتحادی افواج اپنے خیمے ڈیرے سمیٹ کر واپس جا رہی تھی. 3 ہفتوں تک جنگ کا گھٹاؤ میں گھرے رہنے کے بعد شہر نبی کا افق پھر صاف ہو گیا. بس 3 ہفتوں تک جنگ کی گھٹاؤں میں گھرے رہنے کے بعد شہر نبی کا افق پھر صاف ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتحادیوں کی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی. اہل مکہ پھر کبھی مدینہ منورہ پہ لشکر کشی نہ کر سکے. یہ غزوہ خندق کا مختصر میں نے آپ کو حال سنایا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی یہ ان کی داستانیں ہیں، قربانی کی لازوال داستانیں ہیں. کاش اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں. ان گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جو ہے مجھے آپ کو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جان لڑا کر ہم ایک سانس بھی اپنے رب کو اپنے مالک کو ناراض نہ کرے. ایسی اللہ تعالی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے. اپنی ہر سانس کو اپنے رب پر فدا کریں، دل کی ہر دھڑکن کو اپنے رب پہ فدا کریں، قربان کریں. ایک بات دل میں بہت آ رہی ہے، عرض کر دیتا ہوں. صحابی کا لفظ جو نکلا ہے یہ صحبت سے نکلا ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آپ نے؟ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، اللہ ہی دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب معراج کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا اب آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، ایسا ہی نا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو سفر شروع کیا ہے اکیلے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی. آپ کو وحشت ہو رہی تھی تو آپ نے یہ آواز سنی. پھر اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا میں نے ابو بکر کی آواز سنی اس تنہائی کے سفر میں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کو وحشت محسوس ہو رہی تھی تو ہم نے ابو بکر کی شکل میں فرشتہ پیدا کر دیا تاکہ جو ہے آپ کی وحشت دور ہو جائے.
پتہ چلا کہ زمین پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جو آپ کو محبت تھی نا وہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ انس جو تھا اور سب سے زیادہ آپ کو تسلی ملتی تھی وہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی. اس لیے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے. ہماری امی جان صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو کسی نے پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے بابا ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت. یہ ایسے لوگ تھے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحبت زیادہ اٹھائی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور نائبین مشائخ علماء کی صحبت اٹھائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اتنا بڑا انشاءاللہ اللہ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت صالح تورا صالح کنن. نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام بات بتا رہا ہوں، ایک عام سی بات کہ ایک شخص جو ہے وہ تبلیغ میں گیا ماشاءاللہ وقت لگا کر آیا، بڑی قربانی سے وقت لگایا، واپس آیا اپنے مقام پر بھی ماشاءاللہ محنت کرنے لگا، لیکن ماضی کے جو دوست تھے اس کے ان کے ساتھ دوبارہ اس کا تعلق قائم ہوا. اب آہستہ آہستہ مسجد سے کٹنے لگا اور ان دوستوں کے پاس بیٹھنے لگا. پتہ چلا نمازیں بھی گئی، پتہ چلا داڑھی بھی گئی، پتہ چلا ٹوپی بھی گئی، اور پہلے جو زندگی تھی اس سے بھی اللہ معاف کرے آگے چل پڑا. تو یہ یار بد ازمار بد، بری دوستی جو ہے یہ برا دوست برا سانپ ہے. پھر فرمایا کہ مار بد بہتر از یار بد. برا سانپ تو برے دوست سے بھی اچھا ہے. ڈسے گا تو انسان مرے گا، لیکن جب برا دوست ڈستا ہے تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے گہرے دوست کے مذہب پر ہوگا. فلینظر احدکم من یخالل، تم دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے. تو ایسی دوستی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. دوست اس کو بنائے جو اللہ کا دوست ہو، اس کی دوستی ہمیں بھی اللہ کا دوست بنا دے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنا دے گی، سچا عاشق بنا دے گی انشاءاللہ. بری صحبت جو لڑکیوں کی باتیں کرے، فلموں کی باتیں کرے، گندی باتیں کرے، اللہ معاف کرے، چوری کی بات کرے، ایسے دوستوں سے دور. جو نشہ کرنے والے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ارے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا یار. ٹھیک ہے میرے دوست ہیں کرتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. لپیٹ میں ضرور آئے گا، یہ بہت بری طریقے سے لپیٹ میں آئے گا. ایک شخص اس طرح پولیس والوں نے اس کو اٹھایا، چھاپا پڑا، اٹھایا. بعد میں جب وہ رہا ہو کر آیا کہا میرا اور کوئی قصور نہیں تھا، وہ میرے پرانے دوست تھے، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تھا، مطلوب وہ تھے، رگڑے میں بھی آ گیا. یہ تو دنیا میں دیکھا ہم نے میرے دوستوں ساتھ. اس لیے بچیوں سے بھی کہتا ہوں جو بچیاں سن رہی ہیں ایسی لڑکیوں سے دور رہیں جو لڑکوں کی باتیں کرتی ہیں، ڈائجسٹ ناول کی باتیں کرتی ہیں، فلموں کی باتیں کرتی ہیں، جو بڑے موبائل لا کر آپ کو دکھاتی ہیں تصویریں لڑکوں کی، اور جو آپ کو اللہ معاف کرے جو ہے وہ جو ہے آپ کو جو فنی ویڈیوز دکھاتی ہیں، ارتغل دکھاتی ہیں. دفع کریں ان چیزوں کو اور صاف کہہ دیں نہ ہوں میں کسی کا تو ہوں کیوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جزاک اللہ سر. کل انشاءاللہ گلیمہ چورنگی پر طیبہ مسجد ہے، گلیمہ چورنگی کے قریب اندر گلی میں طیبہ مسجد ہے. تو مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر مدرسہ رحیمیہ ہے. تو وہاں انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء انشاءاللہ بیان ہے انشاءاللہ تعالی. دعا بھی کیجیے گا. مولانا گل رحیم صاحب میرے جو ہے وہ سرپرستوں میں سے بڑوں میں سے، تو ان کا حکم تھا، تو انشاءاللہ کل ان کے حکم پر وہاں جانا ہے. طیبہ مسجد ہے گلیمہ چورنگی کے قریبی، اس سے کچھ فاصلے پر مدرسے کے قریبی کچھ فاصلے پر مدرسہ رحیمیہ کے نام سے مدرسہ، وہاں انشاءاللہ بیان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے دونوں جہاں کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اللہ جی ہر غم سے بچا دے. اللہ ہر مسلمان کی جھولی میں دنیا اور آخرت کی خوشحالی میں ڈال دے. اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما. عبداللہ کے بھائی کو اللہ شفا عطا فرما دے.
اور جتنے بیمار ہیں میرے بیٹے چھوٹے زین العابدین بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے رب کریم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ عبدالوکیل صدیقی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ مرحومین کے اللہ جی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، خاتمہ اللہ ایمان کو نصیب فرما دیجیے۔ جو خیر کی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگی ہم سب کا حصہ ڈال دیجیے۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کا تمام مسلمانوں کی یا اللہ ان شرور سے حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔